الشيطان الرجيم سورة النازعات مكية بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج زهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والنازعات قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں غرقاً غرق ہو کر ڈوب کر قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کافر کی رگوں میں گھس کر اس کی جان سختی سے گھسیٹ کر نکالیں والناشطات نشطا والناشطات قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے نکالنے والے ہیں نشتن نکال لینا اور بندے چھڑا دینے والوں کی کھول کر بند چھڑا دینے والی کی کھول کر یعنی جو فرشتے مومن کے بدن سے جان کی گرہ کھول دیں پھر وہ اپنی خوشی سے عالم پاک کی طرف دوڑے جیسے کسی کے بند کھول دیے جائیں تو آزاد ہو کر بھاگتا ہے مگر یاد رہے یہ ذکر روح کا ہے بدن کا نہیں نیک خوشی سے عالم قدس کی طرف دوڑتا ہے بد بھاگتا ہے پھر گھسیٹا جاتا ہے والسابحات سبحا والسابحات قسم ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں سبحاً تیرنا اور تیرنے والوں کی تیزی سے فالسابقات سبقا فالسابقات پھر آگے بڑھنے والوں کی سبقت کرنے والوں کی سبقا سبقت کرنا آگے بڑھنا پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر یعنی جو فرشتے روحوں کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف اس صورت وصولوں سے چلتے ہیں گویا بے روک ٹوک پانی پر تیرتے رہے ہیں پھر ان ارواح کے باب میں جو خدا کا حکم ہوتا ہے اس کے امتثال کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں فالمدبرات امراً فالمدبرات پھر تدبیر کرنے والوں کی امراً کام میں کام کی پھر کام بنانے والوں کی حکم سے یعنی اس کے بعد ان ارواح کے متعلق ثواب کا حکم ہو یا عقاب کا دونوں امروں میں سے ہر امر کی تدبیر و انتظام کرتے ہیں یا مطلقاً وہ فرشتے مراد ہوں جو عالم تکون کی تدبیر و انضامن پر مسلط ہیں والظاہر هو الاول والنازعات والناشطات وغیرہ کی تعیین میں بہت اقوال ہیں ہم نے مترجم رحمہ اللہ کے مذاق پر تقریر کر دی یوم ترجف الراجفہ یوم جس دن ترجف کانپیں گی الراجفتن کانپنے والی جس دن کانپنے والی یعنی زمین میں بھونچال آئے پہلی دفعہ سور پھونکنے سے
تتبعها الرادفہ، تتبعها پیچھے آئے گی اس کے، الرادفہ تو پیچھے آنے والی، اس کے پیچھے آئے دوسری۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی لگاتار یک بعد دیگرے بونچال چلے آئیں، اور اکثر مفسرین نے رادفتن سے سور کا دوسرا نفع مراد لیا ہے، واللہ عالم۔ قلوب یومئذ واجفۃ، قلوب کچھ دن، یومئذ اس دن، واجفۃ دھڑکنے والے ہیں، ہوں گے کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوئے۔ ابصارها خاشعہ، ابصارها نگاہیں ان کی، خاشعۃ دبی ہوئی ہوں گی، سہمی ہوئی ہوں گی، ان کی آنکھیں جھک رہی ہیں، یعنی اضطراب اور گھبراہٹ سے دل دھڑکتے ہوں گے، اور ذلت و ندامت کے مارے آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یقولون کہتے ہیں، انا کیا بے شک ہم، لمردودون البتہ پھیرے جانے والے ہیں، فی الحافرۃ پہلی حالت میں۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں، اذا کنا عظاما نخرہ، اذا کنا کیا جب ہم ہوں گے ہم، عظاماً ہڈیاں، ناخرتاً بھربھری گلی سڑی، کیا جب ہم ہو چکے ہیں ہڈیاں کھوکھری۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، قالوا تلک انہوں نے کہا یہ، اذا تب کرۃ خاسرۃ واپسی ہے گھاٹے کی، خسارے کی، بولے تو یہ پھر آنا ہے ٹوٹے گا، یعنی قبر کے گڑھے میں پہنچ کر کیا پھر ہم الٹے پاؤں زندگی کی طرف واپس کیے جائیں گے۔ ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ کھوکھری ہڈیوں میں دوبارہ جان پڑ جائے گی، ایسا ہوا تو یہ صورت ہمارے لیے بڑے ٹوٹے اور خسارے کی ہوگی، کیونکہ ہم نے اس زندگی کے لیے کوئی سامان نہیں کیا۔ یہ تمسخر سے کہتے تھے، یعنی مسلمان ہماری نسبت ایسا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہاں مرنے کے بعد شرے سے دوسری زندگی ہی نہیں، نقصان و خسارے کا کیا ذکر۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّمَا هِيَ تو بے شک وہ، زجرۃ ایک ڈانٹ ہے، واحدۃ بس ایک ہی، وہ تو صرف ایک جھڑکی ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا هُمْ تو اچانک وہ، بِالسَّاهِرَةِ میدان میں ہوں گے، پھر تبھی وہ آ رہے ہیں میدان میں، یعنی یہ لوگ اس بہت مشکل کام سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ سب کام دم بھر میں ہو جائیں گے۔ جہاں ایک ڈانٹ پلائی یعنی سور پھنکا، اسی وقت بلا توقف سب اگلے پچھلے میدان حشر میں کھڑے دکھائی دیں گے۔ آگے اس کی ایک مختصر سی جھڑکی اور معمولی سی ڈانٹ کا ذکر کیا جاتا ہے، جو دنیا میں ایک بڑے متکبر کو دی گئی تھی، یا یوں کہیے کہ ان منکرین کو سنایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بڑے زبردست منکروں کا کیا حشر ہوا۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، حل اتاک کیا آئی ہے تیرے پاس، حدیث موسیٰ بات موسیٰ کی، کیا پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی۔ یہ قصہ کئی جگہ مفصل گزر چکا ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اذ ناداہ جب پکارا اس کو، ربہ اس کے رب نے، بالوادی المقدس مقدس وادی میں، طویٰ کی جب پکارا اس کو اس کے رب نے، پاک میدان میں جس کا نام طویٰ ہے، یعنی کوہ طور کے پاس۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب الى جاؤ طرف فرعون کی، انه طغى بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، جا فرعون کے پاس اس نے سر اٹھایا۔ فقل هل لك الى ان تزكى، فقل پس کہو، هل لك کیا تیرے لیے ہے، الى ان طرف اس بات کے کہ تزکا تو پاکیزگی اختیار کرے، پھر کہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، وَأَهْدِيَكَ اور میں رہنمائی کروں تیری، إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف، فتخشیٰ تاکہ تو ڈرے، اور اب بتلاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف، پھر تجھ کو ڈر ہو۔ یعنی اگر تجھے سنورنے کی خواہش ہو تو اللہ کے حکم سے سنور سکتا ہوں، اور ایسی راہ بتا سکتا ہوں جس پر چلنے سے تیرے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی کامل معرفت جم جائے، کیونکہ خوف کا ہونا بدون کمال معرفت کے متصور نہیں۔ معلوم ہوا حضرت موسیٰ کے بعثت کا مقصد فرعون کی اصلاح بھی تھی، محض بنی اسرائیل کو قید سے چھڑانا ہی نہ تھا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، فَأَرَاهُ پس دکھائی اس کو، الآیت الکبریٰ بڑی نشانی، پھر دکھلائی اس کو بڑی نشانی، یعنی وہاں پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس پر حجت تمام کرنے کے لیے وہ سب سے بڑا معجزہ سا کے اژدہا بننے کا دکھلایا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فَكَذَّبَ تو اس نے جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ نافرمانی کی، پھر جھٹلایا اس نے اور نہ مانا۔ ثم ادبر یسعیٰ، ثم پھر ادبر اس نے پیٹھ پھیری، یسعیٰ دوڑتے ہوئے، پھر چلا بیٹھا پیٹھ پھیر کر تلاش کرتا ہوا، یعنی وہ ملعون ماننے والا کہاں تھا، اس فکر میں چلا کہ لوگوں کو جمع کرے اور جادوگروں کو تلاش کر کے بلوائے کہ وہ موسیٰ کے معجزات کا مقابلہ کریں۔ فحشر فنادیٰ، فحشر پھر اس نے اکٹھا کیا، فنادیٰ پھر پکارا، پھر سب کو جمع کیا، پھر پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلیٰ، فقال انا پھر کہا میں ربکم تمہارا رب ہوں، الاعلیٰ سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا، تو کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر، یعنی سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ یہ موسیٰ کسی کا بھیجا ہوا آیا ہے۔
فأخذ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، فأخذ اللہ تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نکال الآخرۃ آخرت کے عذاب میں سزا میں، والأولیٰ اور دنیا کے، پھر پکڑا اس کو اللہ نے سزا میں آخرت کی اور دنیا کی، یعنی یہاں پانی میں ڈوبا وہاں آگ میں جلے گا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ان فی ذلک یقیناً اس میں لعبرۃ البتہ عبرت ہے، لمن یخشی واسطے اس کے جو ڈرتا ہو، بے شک اس میں سوچنے کی جگہ ہے جس کے دل میں ڈر ہے، یعنی اس قصہ میں بہت سی باتیں سوچنے اور پھر پکڑنے کی ہیں، بشرطے کہ آدمی کے دل میں تھوڑا بہت ڈر ہو۔ رب موسیٰ اور فرعون کا قصہ درمیان میں استدرادن آ گیا تھا، آگے پھر اس مضمون قیامت کی طرف عود کرتے ہیں۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، انتم کیا تم اشد خلقا زیادہ سخت ہو تخلیق میں، ام السماء یا آسمان بناها اس نے بنایا اس کو، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے، یا آسمان کا اس نے اس کو بنا لیا، یعنی تمہارا قید کرنا، اور وہ بھی ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد آسمان و زمین اور پہاڑوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل تو نہیں، جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا خالق اس کو مانتے ہو، پھر اپنی دوبارہ پیدائش میں کیوں تردد ہے۔ رفع اسم کا فسواها، رفع اٹھایا اسم کا اس کی بلندی کو، فسوا پھر درست کر دیا اس کو، اونچا کیا اس کا غبار، پھر اس کو برابر کیا۔ واغطش لیلہ اخرج ضحاہا، واغطش لیلہ اور ڈھانک دیا اس کی رات کو، واخرج ضحاہا اور نکالا اس کی دھوپ کو، اس کے دن کو اگلا پیر، اور اندھیری کی رات اس کی کو، اور کھول نکال اس کو دھوپ، اس کی دھوپ یعنی آسمان کو۔ خیال کرو کس قدر اونچا، کتنا مضبوط، کیسا صاف ہموار، اور کس درجہ مرتب و منظم ہے، کس قدر زبردست انتظام اور باقاعدگی کے ساتھ اس نے سورج کی رفتار سے اس رات اور دن کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ رات کے اندھیروں میں اس کا سما کچھ اور ہے اور دن کے اجالے میں ایک دوسری ہی شان نظر آتی ہے۔ والارض بعد ذلک دحاہا، والارض بعد اور زمین کو بعد ذلک اس کے دحاہا اس نے بچھا دیا، اور زمین کو اس کے پیچھے صاف بچھا دیا۔ آسمان اور زمین نے پہلے کون پیدا کیا گیا، اس کے متعلق ہم بیشتر کسی جگہ کلام کر چکے ہیں، غالباً سورہ فصلت میں تنبیہ وہی کہ معنی راغب نے کسی چیز کو اس کے مقرر جائے قرار سے ہٹا دینے کے لکھے ہیں، تو شاید اس لفظ میں ادھر اشارہ ہو جو آج کل وہاں کے لکھتے ہیں، تو شاید اس لفظ میں ادھر اشارہ ہو جو آج کل کی تحقیق ہے کہ زمین اصل میں کسی بڑے جرم سماوی کا ایک حصہ ہے جو اس سے الگ ہو گیا، واللہ عالم۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اخرج منها اس نے نکالا اس سے، ماءها اس کا پانی، ومرعاها اور اس کا چارہ، باہر نکالا زمین سے اس کا پانی اور چارہ، یعنی دریا اور چشمے جاری کیے، پھر پانی سے سبزہ پیدا کیا۔ والجبال ارساہا، والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا اس نے گاڑ دیا ان کو، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا جو اپنی جگہ سے جنبش نہیں کھاتے، اور زمین کو بھی بعض قسم کے اضطراب سے محفوظ رکھنے والے ہیں۔ متاع لکم ولانعامکم، متاع فائدے کی چیزیں، فائدے کا سامان، لکم واسطے تمہارے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے کام چلانے کو، تمہارے اور تمہارے چپاؤں کو، یعنی یہ انتظام نہ ہو تو تمہارا اور تمہارے جانوروں کا کام کیسے چلے۔ ان تمام اشیاء کا پیدا کرنا تمہاری حاجت روائی اور راہ رسانی کے لیے ہے۔ چاہیے کہ اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرتے رہو، اور سمجھو کہ جس قادر مطلق اور حکیم برحق نے ایسے زبردست انتظامات کیے ہیں، کیا وہ تمہاری بوسیدہ ہڈیوں میں روح نہیں پھونک سکتا؟ لازم ہے کہ آدمی اس کی قدرت کا اقرار کرے اور اس کی نعمتوں کا شکر گزاری میں لگے، ورنہ جب وہ بڑا ہنگامہ قیامت کا آئے گا اور سب کیا کیا کرایا سامنے ہوگا، سخت پچھتانا پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، فَإِذَا پھر جب جاءت الطَّامَّةُ آ جائے گی آفت، الکبریٰ بڑی، پھر جب آئے وہ بڑا ہنگامہ، یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم اس دن یتذکر الانسان یاد کرے گا انسان، ما سعی جو اس نے کوشش کی، جس دن کے یاد کرے گا آدمی جو اس نے کمایا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، برزت اور کھول دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم جہنم، لمن یرا واسطے اس کے جو دیکھتا ہو، اور نکال ظاہر کر دیں دوزخ کو جو چاہے دیکھے، یعنی دوزخ کو اس طرح منظر عام پر لائیں گے کہ ہر دیکھنے والا دیکھ سکے گا، کوئی آڑ درمیان میں حائل نہ رہے گا۔ فاما من طغی، فاما من طغی تو رہا وہ جس نے سرکشی کی، سو جس نے کی ہو شرارت، وآثر الحیات الدنیا، وآثر اور ترجیح دی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، اور بہتر سمجھا ہو دنیا کا جینا، یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اس بہتر سمجھ کر اختیار کیا اور اسے بھلا دیا۔ وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فَإِنَّ تو بے شک الجحیم جہنم ہی ہے، ہی المأویٰ وہ ٹھکانہ ہوگی، سو دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَأَمَّا مَنْ اور رہا وہ جو خاف مقام اور ڈرا کھڑے ہونے سے ربی اپنے رب کے سامنے، ونہا اور روکا اس نے نفس کو، عن الہوا خواہشات سے، اور جو کوئی ڈرا ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور روکا ہو اس نے اپنی جی کی خواہشات سے، جی کو خواہشات سے، فإن الجنت ہی المأویٰ، فإن الجنت یقیناً جنت ہی
ہے المأوا، وہ ٹھکانہ ہوگی، سو بے شک ہی ہے اس کا ٹھکانہ، یعنی جو اس بات کا خیال کر کے ڈرا کہ مجھے ایک روز اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور اسی ڈر سے اپنے نفس کی خواہش پر نہ چلا بلکہ اسے روک کر اپنے قابو میں رکھا اور احکام الہی کے تابع بنایا، تو اس کا ٹھکانہ بے شک کے سوا کہیں نہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب ہے ٹھہرنا اس کا، تجھ سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کب ہوگا قیام اس کا، یعنی آخر وہ گھڑی کب آئے گی اور قیامت کب قائم ہوگی۔ فیما انت من ذکرہا، فیما انت، بیچ کسی بات کے، تو من ذکرہا، اس کے ذکر سے، تجھ کو کیا کام ہے اس کے ذکر سے، الی ربک منتہا، الی ربک، تیرے رب کی طرف، منتہا، اس کی انتہا ہے، تیرے رب کی طرف ہے پہنچ اس کی، یعنی اس کا وقت ٹھیک متعین کر کے بتلانا آپ کا کام نہیں، کتنے ہی سوال جواب کرو، آخر کار اس کا علم خدا ہی پر حوالہ کرنا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں پوچھتے پوچھتے اسی تک پہنچنا ہے، پیچھے سب بے خبر ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، انما، بے شک، انت منذر، تو خبردار کرنے والا ہے، من یخشاہا، اس کو جو ڈرتا ہو اس سے، تو ڈر سنانے کے واسطے اس کو جو اس سے ڈرتا ہے، یعنی آپ کا کام قیامت کی خبر سنا کر لوگوں کو ڈرا دینا ہے۔ اب جس کے دل میں اپنے انجام کی طرف سے کچھ خوف ہوگا یا خوف آخرت کی استعداد ہوگی، وہ سن کر ڈرے گا اور ڈر کر تیاری کرے گا، گویا آپ کا ڈرانا نتیجے کے اعتبار سے صرف انہی لوگوں کے حق میں ہوا جو اس سے منتفع ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں، ورنہ نہ اہل لوگ تو انجام سے غافل ہو کر انہی فضول بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کس طرح، تاریخ کس دن کس سن میں آئے گی؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم، گویا کہ وہ، یوم یرونہا، جس دن وہ دیکھ لیں گے اس کو، تو کہیں گے گویا کہ لم یلبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، الا عشیۃ، مگر شام کا وقت، او ضحاہا، یا اس کی صبح، ایسا لگے گا کہ جس دن دیکھیں گے اس کو کہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا صبح اس کی، یعنی اب تو شور مچا رہے ہیں کہ قیامت کے آنے میں دیر کیوں ہے، جلد کیوں نہیں آ جاتی، مگر اس وقت معلوم ہوگا کہ بہت جلد آئی، بیچ میں دیر کچھ نہیں لگی۔